السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء، رواہ البخاری۔ آج اپنی محفل میں جس عنوان پر بات کریں گے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے، بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء۔ اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی لیکن اس کی شفا بھی اللہ نے نازل کی ہے، یعنی ہر بیماری کا علاج دنیا میں موجود ہے۔ ہر بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اب جو اس کو جانا وہ جان لیا، جو نہیں جان سکا یہ اس کی جہالت ہے۔ مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاف روایت موجود ہے، ان اللہ لم ينزل داء الا انزل لہ شفاء، کہ اللہ نے کسی بیماری کو نازل نہیں کی مگر اس کی شفا کو بھی نازل کیا ہے، یعنی ہر بیماری کا علاج دنیا میں موجود ہے۔ علمہ من علمہ، جہلہ من جہلہ، جس نے جانا اس نے جان لیا، جس نے نہیں جانا وہ نہیں جان سکتا، وہ جہالت میں ہے۔ جانیں گے، کوشش کریں گے، اس نتیجے تک پہنچیں گے۔ لکل داء دوا، مسند شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل داء دوا، ہر مریض کی دوا ہے۔ فَإِذَا أُصِيلَتِ الدَّوَاءُ الدَّوَاء فَرْلَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب بیماری کی دوا وہاں تک پہنچتی ہے تو مریض اللہ کی توفیق سے شفا یاب ہو جاتا ہے، یعنی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ جب دوا کی جائے، مریض کو دوا پلائی جائے، مریض دوا کھائے اور وہی دوا اس مرض کے لیے بنائی گئی ہو تو مریض کو افاقہ ملتا ہے، مریض کو شفا یابی ملتی ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو گویا کہ ان حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ بیمار ہونے پر دوا کرنا چاہیے، بیمار ہونے پر علاج کرنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اور کوئی ایسی بیماری دنیا میں نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہو، اس کی دوا نہیں ہو۔ ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ سو جس نے جانا اس نے جان لیا، اور جو نہیں جانا یہ اس کی جہالت کا معاملہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج نازل فرمایا ہے۔ ان اللہ لم یضع داء الا وضع لہ شفاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کی شفا بھی بنائی ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو، جس کا علاج نہ ہو، یعنی ہر بیماری کا، ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ الا داء واحدا، مگر ایک بیماری کا علاج نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے؟ کہا الحریم، کہا بڑھاپا۔ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آدمی ایک بار بوڑھا ہو گیا تو وہ جوان نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بقیہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، ہر بیماری کا علاج اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ لہٰذا ہماری شریعت میں علم کی وضاحت کی گئی ہے۔ علم
دین کی ترغیب دی گئی ہے کہ ڈاکٹری سیکھنا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے تاکہ لوگوں کا علاج کر سکیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے، ہماری شریعت اس سے روکتی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیمار ہونے پر علاج کرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماری نازل کی ہے، جتنی بیماری بنائی ہے، ہر بیماری کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، بتایا ہے۔ جس نے جانا وہ جانا، جس نے نہیں جانا وہ جاہل ہے، وہ جہالت ہے، وہ نادانی میں ہے۔ بہت سے لوگ آج کے ٹائم پہ ایسے بھی ہیں جو دواؤں پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تعویذ پر یقین کرتے ہیں، تعویذ گنڈوں کا استعمال کرتے ہیں بیماریوں سے شفا کے لیے۔ کوئی بہت بیمار ہے لیکن ان کا عقیدہ ایسا بنا ہوتا ہے کہ کہیں گے جادو کیا ہوا ہے، اس بابا کے پاس جائیں گے، اس بابا کے پاس جائیں گے۔ دوا اور دعا پڑھ کر دم کرنا، قرآن کی آیتوں سے، جیسے معوذتین کی فضیلت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ بیماری پر شفا ان صورتوں سے ملتی ہے، تو اس کو پڑھ کر دم کرنا، دعائیں کرنا، یہ سب چیز آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن تعویذ گنڈوں کا استعمال کرنا، جھاڑ پھونک کروانا بیماری میں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں آج کے معاشرے میں ہمارے، کہ بہت سے میں مطلب بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں، کیونکہ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بہت کامیابی کی طرف ہے لیکن دین سے دور ہے۔ اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہالت کا وہ دکھاتے ہیں، اپنی جہالت کو، کہ جھاڑ پھونک وغیرہ پہ یقین کرتے ہیں لیکن دواؤں پر یقین نہیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اپنا وہی تعویذ گنڈوں کا استعمال کریں گے، جھاڑ پھونک کروائیں گے، جس کی وجہ سے کئی بار تو سچویشن بہت خراب ہو جاتی ہے ان کی ان جہالت کی وجہ سے۔ تو آپ کو دعاؤں پر اور دواؤں پر یقین کرنا چاہیے، اور تعویذ گنڈوں کے استعمال سے اور یہ جھاڑ پھونک وغیرہ کرانا، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کا ہماری شریعت میں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گی، جو لوگ تعویذ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح سے شرک ہے، منع ہے ہمارے اسلام میں اس چیز کو کرنا، تو میں اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بناؤں گی، نہیں تو ہماری آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لوگوں کے پاس ہے ایسا کوئی جو ان سب چیزوں سے پر یقین کرتا ہے تو پلیز اس کو منع کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ دواؤں کا استعمال کریں، اپنی بیماری کو پہلے سمجھیں کہ ہاں کیا بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا علاج کرائیں، دعاؤں کا ذریعہ لیں، دعا کریں، کروائیں اپنے لوگوں سے کہہ کر کے۔ ان سب چیزوں سے بھی مرض میں بہت شفا ملتی ہے، دعاؤں سے، دواؤں سے۔ اور اس کے علاوہ بقیہ جو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب ایسی ہی دین کی باتوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اینڈ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو پلیز فالو مائی پیج۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔